على محمد خاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے اندر دعوت کا پیغام دیتے کبھی ابو جہل کھڑا آپ کے بیان کے دوران اور کہتا کہ میں عمر ابن ہشام ہوں، یہ میرا بھتیجا ہے، اس نے اپنا ہوائی مذہب جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے، یہ صابی ہو گئے. صابی کہتے ہیں جو اپنا مذہب کو بدل. اور کبھی جو ہے وہ ابو لہب کھڑا ہوتا کہ میں عبد العزیز عبد المطلب کا بیٹا ہوں، یہ میرا بھتیجا ہے. یہ اس نے اپنا مذہب جو ہے وہ بدل دیا ہے. ایک مکہ کا چودھری تھا جس کا نام ہے نظر بن حارث. مکہ کی کوئی گلی ایسی نہیں تھی جس میں اس کی دکان نہ ہو یا اس کی کوئی جگہ نہ ہو. بڑا امیر آدمی تھا. یہ تجارتی سفر پر جاتا تھا. عراق کا ایک علاقہ تھا ہیرا. یہ اس وقت بڑی منڈی جیسے آج کل دبئی منڈی ہے یا چائنا منڈی بن رہی ہے. ساری دنیا کی توجہ انہیں علاقوں کی طرف ہوتی ہے، یہی کاروبار ہوتے ہیں، یہاں سے پھر پوری دنیا ہوتی ہے. تو یہ ہیرا جو علاقہ تھا یہاں آپ سمجھ لیجیے اس وقت عالمی منڈی تھی. پوری دنیا اس کی طرف جو ہے نا اس علاقے کی طرف رخ کرتی تھی. یہ وہاں کی خوبصورت آوازوں والی لونیاں جو ہے وہ خریدتا اور ایرانی پہلوانوں کے سے رستم وغیرہ کے جو ہے ان لونیوں کو جو ہے وہ یاد کراتا اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ان کو پڑھاتا. وہ گاتی یعنی جس طرح جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے ہیں قرآن مبین کی، لوگوں کو اللہ کے احکامات سناتے ہیں، لوگ آپ کی بات کو مانتے ہیں. تو آپ کے مقابلے کرتے ہیں اس نے وہ لونیاں خریدی خوبصورت آوازوں والی. تو ظاہری بات ہے خوبصورت چہرہ ہو، خوبصورت آواز ہو، ایک کشش تو ہوتی ہے نا. تو لوگ اس کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہوتے ہیں کہ کہتا کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس میں آد و سمود کے قصے جو ہیں پہلے لوگوں کے قصے جو ہے وہ سناتے ہیں. میں نے تمہارے لیے انتظام کیا ہے رستم کے اور دوسرے جو ہے وہ پہلوانوں کے جھوٹے قصے جو ہے یہ جو ہے اس طرح سناتا تھا. تو اس کا جواب اترا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ. اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو کھیل کود کی باتیں جو ہے وہ خریدتے ہیں. مقصد اس کا کیا ہے لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، بغیر کسی دلیل کے جو ہے وہ اللہ کے راستے سے گمراہ کرنا. یعنی لوگوں کو اس بات سے روکیں جو لوگوں کو قرآن کی طرف وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور اس قرآن کو اس کتاب کو اللہ کے راستے کو انہوں نے مذاق بنایا ہوا ہے. اولئک لهم عذاب مہین. یہی لوگ ہیں جن کو رسوا کن عذاب کی جو ہے نا یہی لوگ ہیں ان کے لیے رسوا کن عذاب. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا، جب تلاوت کی جاتی ہے اس پر ہماری آیات،
واللہ مستقبلا تو پھر پھیرتا ہے تکبر کرتے کأن یسمعها گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں کان نہ بھی سنے یہ بکرا گویا کہ اس کے کانوں کے اندر جو ہے وہ بوجھ ہے اس کے ساتھ بندے کا مزاج نہ ملتا ہو طبیعت نہ ملتی ہو اس کی بات کو نہیں بندہ سننا چاہتا یا جس بات سے بندے کو شروع ہو اس بات کو نہیں بندہ سننا چاہتا تو اللہ رب العزت فرمانے جب ہماری آیات پڑھی جاتی ہے تو پھر پھیرتا ہے یہ ابو جہل نے اور ابو لہب نے اپنی ڈیوٹیاں لگائی تھی آپ طرف جہاں بھی بیان کرتے تھے بھائی فلاں جگہ جو ہے نا تم نے کھڑے ہونا ہے تم نے کھڑے ہو کے یہ تکلیف کرنی ہے فلاں جگہ جو ہے وہ میں تکلیف کروں قرآن مبین میں تذکرہ ہے یہ کہتے ہیں کہ جب قرآن مبین کی تلاوت کیجیے آپ دعوت دیں تو تم شور مچاؤ اونچی بولو تاکہ ان کی بات کو کوئی سن نہ سکے اور تم قرآن بنا وقال الذین کفروا اور کافر لوگ کہتے ہیں لا تسمعوا لهذا القرآن اس قرآن کو نہیں سنیں میرے بھائی آج ہم مسلمان ہیں اور ایمان کے ساتھ دیکھنے کہ ہم دل کتنے قرآن کو سنتے ہیں سننا ہی نہیں چاہتے ٹائم ہی نہیں 15-20 منٹ 24 گھنٹے کے اندر ٹائم ہی نہیں نکالتے دنیا کی اتنی جوڑ لگی ہوئی ہے قرآن مبین کے لیے ہمارے پاس جو ہے وہ ٹائم ہی نہیں تو وہ کیا کہتے ہیں شور مچاؤ اتنا اونچی بولو کہ تمہاری آواز اعلیٰ پہنچے قرآن پڑھنے والے کی آواز جو ہے متوجہ وقال الذین کفروا کافر لوگ یہ کہتے ہیں لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون قرآن نے تو آج وہ جو کافر شور مچاتے تھے قرآن پڑھنے کے وقت تاکہ قرآن سنا نہ جائے آج قرآن سننے والے آج قرآن کو سننے نہیں جاتا دیکھ لیں ہمارے گھروں کے اندر کیا ماحول ہے ٹی وی کو کتنا ٹائم دیتے ہیں موبائل کو کتنا ٹائم دیتے ہیں دوستوں کو کتنا ٹائم دیتے ہیں قرآن کو تو چھوڑ ہی رکھا ہے اور قیامت والے دن میں اللہ کے رسول اللہ سے شکایت کرائیں گے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا اللہ کے رسول اللہ سے کہیں گے شکایت کریں گے اللہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا آج ہم قرآن کو چھوڑے بیٹھے کل کے لیے میرے بھائی ہماری شکایت کرنا آج 15-20 منٹ ضبط کر کے اپنے اوپر اپنے مزاج کے اوپر اپنی خواہشوں کے اوپر جو ہے نا اللہ کی محبت کو اللہ کے رسول کی محبت کو غالب کر کے قرآن کو سن لیا جائے اس کو پڑھ لیا جائے اس کو سمجھ لیا جائے اس پہ عمل کر لیا جائے ایسا نہ ہو کل کہیں میری بھی اور آپ کی جو ہے وہ شکایت اللہ کے رسول اللہ سے لگا دیں 19 12 کیا ہے وقال الرسول یا ربی اللہ کے رسول کہیں گے یا ربی ہے میرے رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا میری اس قوم نے قرآن کو سے پھینکا تو آج میرے بھائی ساری قومیں دیکھے ہوئے ہیں وہ مسلمانوں نے قرآن کو سے پھینکا کوئی ذات اطلاع علیہ آیاتنا جب تلاوت کی جاتی ہے پر ہماری آیات واللہ میرا تو پیٹ پھیرتا ہے متکبر یعنی بندہ روک ہی نہیں کرتا جو بات کرنے کو پسند نہ ہوتا تھا وہ ہی بول لیتا کالنا اسما گویا کچھ نہیں سنے نہیں آواز کاروں میں پڑھ نہیں ہوتی ہے لیکن جان بوجھ کے بندہ جو ہے وہ بہرا پڑ جاتا ہے میں سنی نہیں کرتا کان نہ پھول نہیں وکرا گویا کہ ان کے کانوں کے اندر بوجھ یعنی جیسے قرآن پڑھا جاتا ہے ان کے کانوں کے اندر ان کے مزاجوں کے اندر بوجھ پڑنا شروع ہو جاتا ہے وہ سنتے ہی چلے جاتے ہیں تو جو ہمارے قرآن کے ساتھ اس طرح کرتے ہیں تو قرآن کہتا ہے اللہ کہتے ہیں بشیر مجھے عذاب علیم ان کو دردناک عذاب کی جو ہے وہ خوشخبری دو میرے بھائی سورۃ طٰہٰ 16 ومن اعرض عن ذکری اللہ رب العزت کہتے ہیں آج سب کا جینا تنگ ہو جس نے قرآن کو اپنی زندگی سے نکال دیا ہے اس کا جینا جو ہے وہ تنگ ہو کیوں تنگ ہے قرآن میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ومن اعرض عن ذکری جو میری نصیحت سے منہ موڑ لیتے ہیں فإن له معیشت کا لفظ ہم بولتے ہیں نا اپنے زبان میں فإن له معیشت ضنکا میں اس کا جینا تنگ کر دیتا ہے تو آج جینا تنگ اسی لیے ہوا ہے قرآن کو چھوڑا آگے پڑھنا ہے ان الذین آمنوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور انہوں نے اچھے کام کیے قرآن مبین کو پڑھا سنا سمجھا اس کے اوپر عمل کیا جب قرآن پڑھیں گے نہیں قرآن کو سنیں گے نہیں تو کیسے پتہ چلے گا کہ ان کا عمل اچھا ہے کس عمل کے اوپر قرآن نے وہ کیا ثواب رکھا ہے کیا انعامات رکھے ہیں بس جاہل ملک کی باتیں سنا کے اس کو نہیں سمجھ لیا
ایمان لائے وعملوا الصالحات اچھے عمل کیے لهم جنات نعیم ان کے لیے نعمتوں والے باغات ہیں خالدین فیہا ہمیشہ اس میں رہیں گے وعد اللہ حقا سچا وعدہ ہے اور دوسری جگہ پر میں کہتا ان اللہ لا یخلف الميعاد اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا بندہ کسی سے کوئی بڑا بات کرتا ہے نا بھائی یہ میرا وعدہ ہی ہے میرا وعدہ یہ میری زبان ہی تو یہ اللہ زبان دے رہی ہے اللہ وعدہ دے رہی ہے اللہ سے زیادہ وعدہ تو کچھ سچا ہو سکتا ہے اللہ ہی سب سے زیادہ وعدے کر سکتی ہے جو لوگ ایمان لائے اچھے عملوں کے لیے انہوں نے ٹائم نکال دیا ان کے لیے نعمتوں والے باغات ہیں ہمیشہ ان میں رہیں گے یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے وہ العزیز الحکیم وہ غالب ہے اور حکمت والا ہے یعنی غالب اتنا ہے کہ سارے اس کے سامنے جو ہے وہ مغلوب ہے کوئی اس کے اوپر جو ہے وہ غالب نہیں جو غالب طاقت والا ہوا وہی اپنا وعدہ جو ہے وہ پورا کر سکتے ہیں اپنی بات بنوا سکتے ہیں آگے تھوڑے سے اللہ رب العزت کی وحدانیت کے دلائل آگے دیکھیں ہم آسمان کے نیچے بیٹھے ہیں قرآن کیا کہتے ہیں فلا کرتا اللہ وہ ہے یعنی یہ جو تمہیں جنت کے وعدے دے رہے ہیں جس کے اوپر تمہیں ایمان لانے کی دعوت دے رہا ہے قرآن اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا بغیر آمد اس طرف نہ تمہیں وہ نظر آتا ہے بغیر دیکھو نا ذرا سارے آسمان پہ نظر دوڑاؤ چھوٹی سی چھوٹی عمارت وہاں کھڑی کرنی ہو اس کے نیچے پلروں کی دیواروں کی بنیادوں کی ضرورت ہوتی ہے پیدا کیا ہے اس نے آسمانوں کو بغیر آمد اس طرف نہ تم دیکھ کے بغیر ستون اس کے نیچے نہیں تو میرے بھائی ہمیں یہ آسمان صرف نظر آ رہا ہے اور ستون نظر نہیں آ رہے اس کے اوپر 6 آسمان وہ ہیں قرآن نے جمع کا جملہ بولا کہ 7 آسمانوں کے نیچے ستون نہیں ہے 7 آسمانوں کو اللہ نے بغیر ستونوں پہ کھڑا کیا خلق السماوات ایک کو تو سما کہتے ہیں 7 آسمانوں کو سماوات کہتے ہیں خلق السماوات پیدا کیا اس نے آسمانوں کو آمد کہتے ہیں ستون کو بغیر آمد بغیر ستونوں کے تراؤ نہ ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت ہم دیکھ نہیں رہے کس طرح اللہ کی قدرت کا مشاہدہ ہو جاتا وال کافی کافی روا کیا اور زمین میں پہاڑوں کو جو ہے وہ ڈال دیا کیوں ڈالا ہم کبھی دربی کہ وہ تمہیں لے کے ہلے نہ لینا یہ زمین کو جب پیدا کیا تھا تو یہ حرکت کرتی تھی پانی ہے نا 75% پانی اور 25% خشکی ہے تو یہ پانی کے ساتھ زمین جو ہے وہ ڈگمگا جاتی تھی جس طرح خالی گڈوا پانی کے اوپر رکھ دیتا جائے کس طرح ہوا ہے نار ہے پانی کی لہر اسی طرح یہ زمین حرکت کرتی تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں وہ اللہ جس نے آسمانوں کو پیدا کیا بغیر تو دونوں پہ تم سے وہ آسمانوں کو دیکھتے ہو اور زمین کے اندر پہاڑ ڈال دیا کبھی کبھی تم کو لے کے ڈگمگائے نہ سوچے نا ذرا مزہ زمین پہ کھڑا ہوتا اور زمین ڈگمگاتی تو میں کھڑا ہو سکتا ذرا وہ چال آتا ہے 2-3 منٹ کے لیے زلزلہ جو ہے وہ آتا ہے کس طرح بندے کی نہ کوئی عمارتیں ٹھیک رہ سکتی تھی نہ گاڑیاں ٹھیک چل سکتی تھی نہ ہوائی جہاز تو کس طرح اللہ رب العزت نے جو ہے اس کو جو ہے وہ ٹھہراؤ اس کے اندر پیدا کیا ذرا حرکت دیتے ہیں ہر چیز تحت ہو جائے تو پہاڑوں کو اللہ رب العزت نے میخوں کے طور پر کیلوں کے طور پر جو ہے وہ زمین کے اوپر جو ہے وہ رکھا ہوا اور پہاڑ جو ہے نا اونچا نظر آتا ہے نا زمین کے اندر اس سے زیادہ جو ہے نا وہ اندر اللہ نے کیا ہوا وال قابل آپ کے رواز کیا کبھی ڈال دیا زمین میں پہاڑ کہ وہ تم کو لے کے حرکت نہ کرنا وہ بس سفینہ بالکل اضافہ اور زمین میں ہر قسم کے چوپائے جو ہے وہ گرا دیا وہاں کرنا بنا سمائے ماں اور ہم نے نازل کیا آسمان سے پانی وہاں بدنا پیہا اور پھر ہم نے اس پانی کے ذریعے اگایا من کل زوج کریم ہر قسم کے عمدہ جوڑے پھل ہیں پھول ہیں خوراکی اب یہ موٹی موٹی چیزیں ان چیزوں کو یعنی آسمان کو سمجھنے کے لیے یا پہاڑوں کو سمجھنے کے لیے یا زمین میں پھیلے ہوئے ہر مخلوق کو سمجھنے کے لیے کوئی پی ایچ ڈی ہونا ضروری ہے یہ تو ہر آدمی دیکھ رہا ہے آسمان کو بھی دیکھ رہا ہے جس کی آنکھیں آسمان کو دیکھ رہے ہیں پہاڑوں کو بھی اس نے صبر کیا ہوگا اور زمین کے اوپر قرآن کہہ رہا ہے ہر قسم کی مخلوقات کو دیکھ لو یہ اس کی قدرت کی نشانی ہے آگے کہا جا رہا ہے ہر آتا اللہ یہ چیزیں اللہ نے پیدا کی ہے اور کوئی پیدا کرنے والا نہیں اور کوئی خالق نہیں اور کوئی مالک نہیں فارونی دکھاؤ مجھے جن کو اللہ کے علاوہ خدا بنایا انہوں نے کیا پیدا کیا وہ تو خود پیدا ہوتے ہیں اور ان کو بھی اللہ نے پیدا کیا بلکہ ظالم بلکہ ظالم لوگ جو ہے وہ مختلف گمراہی کے اندر ہیں اسی
اسی کا کھاتے ہیں، اسی کا پیتے ہیں، اسی کا دیا ہوا پہنتے ہیں، اس کی ساری نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں اور اس کے مقابلے میں دوسروں کو معمول بنا دیتے ہیں، پیو ہی بننا پسند کرتا ہے۔ حدیث شریف کے اندر فرمایا گیا ہے، ہمارا تیواری کا سبب چل رہا ہے، فرمایا کہ جو غلام اپنی نسبت اپنے مالک کے علاوہ کسی اور کی طرف کرے، جنوی صاحب اس کی کیا سزا ہے؟ قیامت تک اس کے اوپر لوگ لعنت کریں۔ اور جو اپنا باپ بدل لے، یعنی اپنی نسبت اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف کرے، اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے اور لوگوں کی جو ہے وہ لعنت ہے۔ اور جو اپنے خدا ہی نہیں بدلے، اپنے رب کو ہی بدلے، اپنے رب کو چھوڑ کے کسی اور کو جو ہے وہ معبود بنا دے، تو اس سے بڑا کائنات میں جو ظالم ہوگا۔ لا الہ الا اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محمد وعلی